اور یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. یعنی کہ یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں، جو ہم جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، گائیں، بھینس، بکری، اونٹ، یہ جو سارے جتنے بھی جانور ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. ذرا تم ان کو سوچو کہ یار یہ جو ساری چیزیں اللہ نے بنائے ہیں، کیا انہیں انسان کا فائدہ کہ انسانوں کو ان کا فائدہ؟ ہمیں چپایوں کا کتنا فائدہ؟ ہم ان کو سواریوں میں بھی یوز کرتے ہیں، ہم انہیں جنگلوں میں بھی یوز کرتے ہیں، ہم انہیں کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کوئی بچہ اس دودھ کے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے. ہماری ہڈیوں کے لیے کتنی ضروری ہیں، ہم اپنے دہی، مکھن، ہر چیز کے لیے اسی دودھ کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے، عبرت کیا ہے؟ اور یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ہے. مطلب اگر آپ گائے بھینس کو دیکھیں گے تو اس کے پیٹ میں اگر آپ اس کو کبھی ذبح کریں تو کبھی آپ کو دودھ نکلتا تو نہیں نظر آتا، لیکن اس کے اندر کتنے کتنے لیٹرز ڈیلی وہ دودھ دیتی ہے. تو وہ کیسا سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ سسٹم سے کون فائدہ اصل حاصل کرا؟ وہ ہم انسان ہی ہیں. اسی کی سپورٹو میں ایک اور آیت ہے سورۃ النحل کے اندر، جس کے اندر اللہ پاک نے بتایا تھا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر کس طریقے سے دودھ کا یہ سسٹم ہوتا ہے. اور یقیناً تمہارے لیے، یہ بیسیکلی سورۃ النحل کی میں آیت کا ایک ترجمہ کر رہا ہوں، 22 آیت نمبر ہے. اور یقیناً تمہارے لیے چپایوں میں بھی عبرت ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. اب وہ گوبر اور جو خون ہوتا ہے اس کے درمیان میں سے دودھ نکل رہا ہوتا ہے، اور کبھی آپ اس کو گائے کو ذبح کر کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ کتنا انسان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. اور گائے کا دودھ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، یہاں تک کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جو ہندوستان ہے، وہ گائے کو ایک بھگوان اور ایک ماں کا درجہ دیتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دودھ سے ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے، یہ دودھ ہماری نشو و نما میں ہمارے بڑا فائدہ دیتی ہے، تو لازمی یہ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پوجنا ہی شروع کر دیا ہوا ہے. خیر، اللہ پاک نے وہاں سے بتایا کہ یہ چپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. تم نے ان کا دودھ بھی پیتے ہو، سواری کے لیے بھی یوز کرتے ہو، اب تم لوگ ان کو کھاتے بھی ہو. دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا، تم ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ، تمہیں اس سے پروٹین ملتی ہے، تمہیں اس سے طاقت ملتی ہے، تم ان کو کھاتے بھی ہو. اور ان چپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ نے تمہارے لیے چپائے بنائے ہوئے ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چپائے جو اللہ نے بنائے ان کے اوپر ہم سواریاں بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو ہم دو درخت ہوتے ہیں، ان درختوں سے ہم لوگ ان کی لکڑیوں کو کاٹ کے کشتیاں بھی بناتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے زیر استعمال لے کر آتے ہیں. اب ذرا صرف اور صرف 1 منٹ اس رکوع کو میں ایک ہی ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، اور صرف آپ سوچیں کہ اللہ کی آپ کتنی امپورٹنٹ مخلوق ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے اس پوری دنیا کا نظام بنایا. اب میں یہ دوبارہ سے یہ جو پوری جو ایک ہم نے ہاف رکوع پڑھا ہے، جس کے اندر جو اللہ نے جو رحم مادر کے اندر جس طریقے سے پیدائش ہے وہ تو اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے بعد جو اللہ نے یہ جو ساری جو چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں ذرا صرف تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اور کتنی چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. وہ سب کی سب چیزیں انسان کو ہی فائدہ پہنچا رہی ہیں. اب ذرا سوچنا شروع کریں. اللہ پاک نے جب پوری پیدائش کے بعد اللہ پاک نے کیا بتایا کہ بس بڑا بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا. پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے بھی ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں. تو ہم نے اس سے پیدا کیا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی ہیں ہم نے پیدا کیے جو سینا پہاڑ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ زیتون کے درختوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. وہ تیل بھی لے کر اگتے ہیں، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اور یقیناً تمہارے لیے ان چپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اور ان چپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو.